فضیلت الشیخ ثناء اللہ زاہد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں، اس خواب میں بہت سارے آپ نے مناظر دیکھے، آپ کو ان مناظر کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ حدیث لمبی ہے، طویل حدیث ہے، مختصراً اس ایک نقطے پر ہی آپ کو لے کر آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بلند جگہ پر چڑھا اور دیکھا کہ ایک شخص ہے، اللہ کا فرشتہ جو اس کے اوپر مقرر ہے، وہ اس کے منہ میں، اس کی باچھوں میں تیز دھار آلہ لگاتا ہے، ایک سائڈ سے اس کے منہ کو پھاڑتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے، دوسری طرف سے اس کے منہ میں وہ تیز دھار آلہ مارتا ہے، یہ سمت سیدھی ہو جاتی ہے، یہ پھٹ جاتی ہے، پھر اس کو پھاڑنے آتا ہے، پھر یہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اسی طریقے سے اس کی آنکھوں کو بھی پھاڑا جاتا ہے، دائیں آنکھ کو پھاڑا جاتا ہے، پھر بائیں آنکھ کو پھاڑا، مانا کہ اس کے منہ کو ادھیڑ لیا جاتا ہے۔ شدید ترین تکلیف کے اندر وہ شخص مبتلا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، بتائیے یہ شخص کون ہے اتنا بد نصیب جس کے ساتھ اتنا تکلیف دے یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں کہتا کچھ اور تھا، قول اور فعل میں اس کے تضاد تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا، زبان سے کچھ اور کہتا تھا، دل میں کچھ اور تھا یہ نمازی، تھا یہ سب کچھ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اچھا بھلا کہلوانے والا، لیکن اس سے قول اور فعل میں تضاد تھا، آج اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ اور یاد رکھیے جو لوگ قول و فعل میں مطابقت رکھتے ہیں، اللہ ان کو بہت بلند مقام دیتے ہیں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک پہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے، آپ نے اعلان کیا میرے صحابہ چلنا ہے، صحابہ نے تیاری کر لی۔ البتہ 3 صحابہ کرام، کچھ افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جانے سے پیچھے رہ گئے۔ ان میں کعب بن مالک بھی ہیں، حضرت مرارہ بھی ہیں، 3 صحابہ تھے، اور دیگر کچھ اور افراد بھی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس وقت باغات لدے ہوئے تھے، پھل کا عروج تھا، کھجور کی فصل بہترین تیار ہوئی تھی۔ میں نے کہا کچھ اپنی فصل کو بھی سمیٹ لوں گا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ہی جا ملوں گا۔ بس خلاصتاً یہ کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور ارادہ یہ تھا میں پیچھے پہنچوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملوں گا، اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ فرماتے ہیں بس کچھ سستیاں کوتاہیاں ہوئیں، نتیجتاً میں نہ جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مسجد میں سیدھا تشریف لائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب بھی آپ سفر سے واپسی آتے تھے سیدھا مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت پڑھتے پھر گھر جاتے۔ آپ بھی سنت اختیار کر لیا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگ آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرماتے ہیں 80 افراد تھے جو اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے، اور لوگ آئے، انہوں نے قسمیں بھی اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے ہم سچ بول رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہو گئی، یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، یہ ہمارے پاس مسائل ہو گئے جس پریشانی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس غزوے میں شرکت نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو قبول کیا اور ساتھ میں یہ فرمایا تمہارے ظاہری بات کو میں قبول کرتا ہوں، تمہارا باطن اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ نقطہ بھی واضح ہوتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا باطن سے تعلق نہیں، دل کے معاملات کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ فرماتے ہیں تمہارے ظاہری بات کو میں قبول کرتا ہوں، تمہارا باطن اللہ کے سپرد ہے۔ اس کے بعد کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پہلے کچھ ارادہ یہی کیا تھا، سوچ رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی عذر کی بہانہ پیش کر دوں۔ پھر کہتے ہیں جب میں 2 رکعت نماز پڑھی، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھا تو سب خیالات میرے ختم ہو گئے۔ میں نے سچ سچ کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سستی، میری کاہلی اور میرے اندر یہ کمزوری واقع ہوئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر نہ ملا، آپ کے ساتھ اس سفر پر نہ جا سکا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، یہ وہ شخص ہے جس نے سچ بولا ہے، اور آپ نے فرمایا فقم حتی یقضی اللہ فیک، کھڑے ہو جاؤ کعب، چلے جائیے اس وقت تک
کہ جب تک اللہ آپ کے حوالے سے فیصلہ نہ فرمائیں چلے جائیے یہاں سے۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، دل میں خیال آیا کہ ان لوگوں نے تو جھوٹ بولا، یہ بچ گئے، اور میں نے سچ بولا، میں پھنس گیا۔ گھر میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بول دیا ان سے اپنا بائیکاٹ کرتا ہوں، ختم ان سے تعلق، سوشل بائیکاٹ نافذ ہو گیا ان 3 صحابہ کے حوالے سے۔ صرف کعب نہیں ہے، 3 صحابہ، آپ نے فرمایا ان سے تعلقات، بول چال، معاملات ختم کر دیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی آرڈر کر دیا ان کی گھر والیاں بھی ان کے بستروں سے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، عجیب سما، عجیب کیفیت، پریشانی کے بادل چھا گئے۔ آپ اندازہ کر لیجئے بھائیو، مسلمان دوستو، اگر ایک شخص ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، رحمانی مسجد میں آئیں، کوئی بندہ ہم سے سلام نہ کرے، ہر ایک رخ موڑ لے، اللہ کی قسم پوری کائنات کا رخ ایک طرف ہو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مڑ جائے تو پھر کیا ہوگا ان صحابہ کا؟ ان کا دل کیسے چکنا چور اور ٹوٹ رہا ہوگا، پاش پاش ہو رہا ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منہ پھیر لیا، صحابہ نے بھی منہ پھیر لیا، اور تو اور اللہ کے حکم سے ان گھر والیوں کو بھی علیحدہ کر دیا۔ فرماتے ہیں میں روتا رہتا، تنہائیاں ہی تنہائیاں، ایسا لگتا دعا کرتے یہ زمین پھٹ جائے، میں زمین میں چلا جاؤں، میرے تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اور اس دوران اللہ اکبر، کفار کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے خطوط آتے ہیں، پیغام آتے ہیں، کعب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا وفادار سپاہی تھا، انہوں نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اتنی سی غلطی پر تیرے ساتھ تعلقات سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو یہ پروٹوکول دیں گے، یہ مقام دیں گے، یہ دولت دیں گے، یہ سب کچھ حیثیت دیں گے۔ کعب بن مالک پر عجیب یہ کیفیت، امتحان، ان لفافوں کو پھاڑتے پھینک دیتے ہیں، بس رب سے دعائیں کی جا رہے ہیں، یا اللہ میرے حوالے سے آسانی کر دے، مجھے تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر یہ وقت بہت شدید گزرا، کئی روز گزر گئے، اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں، دور سے شخص کو دیکھتے ہیں اپنی سواری کو بھگائے ہوئے آ رہا ہے، اس کے قدموں، اس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے مٹی اور دھول اڑ رہی ہے، اور دور سے آواز دے رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہوئے، اے سعد خوش ہو جا، اللہ نے تیری حوالے سے اپنی رضامندی کا فیصلہ کر دیا ہے، رب تجھ سے کعب راضی ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، رب کی خوشنودگی تیرا مقدر بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑی خوشی میرے لیے زندگی میں کوئی اور نہیں تھی، مجھے رب کی رضا مل گئی، رب کی خوشنودگی مل گئی۔ اب نقطہ عرض کرنے کا یہ ہے، انہوں نے سچ بولا، تکلیف آئی، چند دنوں کے لیے مسائل آئے، لیکن اس کی بدولت برکت کیا ملی؟ رب نے دنیا میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اللہ نے دنیا میں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اور یاد رکھیے جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا ان کا معاملہ وہاں ختم نہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 میں رب العالمین فرماتے ہیں انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ یاد رکھو جن لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، قول و فعل میں تضاد تھا جن کے، رب فرماتے ہیں انہم رجس، یہ لوگ ناپاک ہیں، پلید ہیں، گندے ہیں، یہ رجس ہیں، اور انجام ان کا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم تیار کیا ہوا ہے۔ جس نے سچ بولا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، صعوبتیں آئیں، دل دکھیاری ہوا، لیکن انجام اللہ کی رضا، رب کی جنت نصیب ہوئی۔ جنہوں نے سچ جھوٹ بول کر وقتی طور پر اپنا ٹائم تو پاس کر لیا، رب نے ان کا انجام کیا کیا؟ رزق بھی ہیں، یہ جہنم بھی ان کا انجام ہے، رب کی ناراضگی ان کا مقدر ہے۔ تو آئیے عزیزان اسلام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے قول و فعل میں مماثلت، مطابقت، ہم آہنگی پیدا فرما دیں۔ رب العالمین ایسا مسلمان نہ بنائے کہ جن کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ زبان کو اچھا رکھو، زبان کی حفاظت کیا کرو، اس زبان سے اپنوں کو، پیاروں کو، دوستوں کو تکلیف مت دیا کریں۔ بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے، بعض بھائیوں کی خاندان میں لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، زبان سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، زبان سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمارے دل میں تو کچھ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان،
کہتے ہیں کہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں یہ بہت ہی گہرے ہوتے ہیں، ان کا گھاؤ بہت ہی گہرا ہوتا ہے، تلواروں کے زخم تو منمل ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا گھاؤ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کا زخم مٹتا نہیں ہے۔ اپنی قول اور اپنے فعل کے حوالے سے بہت ہی محتاط رہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عامل قرآن عامل حدیث بنا دے، رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، کردار کا بھی سچا مسلمان بنائے اور قول و فعل کا بھی سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔